بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کی اسکولوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اسکول کھلنے والے ہیں اور مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب اسکول کھلیں گے تو بچوں کو دودھ بھی ہم پلائیں گے، بچوں کو کھانا بھی ہم دیں گے۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ، رہنے دیجئے، ہمارے بچوں کو کھانا بھی نہ دیجئے، دودھ بھی نہ دیجئے۔ ہاں، اسکولوں میں جو صاف اور ٹھنڈا پانی تو میسر نہیں، اب دودھ پلانے کی بات کرتی ہیں، کھانا کھلانے کی بات کر رہی ہیں۔ پہلے ہمارے قومی خزانے کے اوپر بہت بھاری بوجھ ہیں، خدارا یہ رہنے دیجیے، کرپشن کا ایک نیا دروازہ نہ کھولیے۔ پہلے آپ نے راشن تقسیم کیا تھا نا، وہ 10% بھی لوگوں کے جو ہے نا گھروں تک نہیں پہنچا تھا، باقی سارے کا سارا کرپشن کی نظر ہو گیا تھا۔ شہباز شریف نے آٹا تقسیم کیا تھا، ہم پورا سال 150 روپے سے فی کلو کے حساب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ مفت بری جو ہے، اس طرح کے کام نہ کیا کریں، اس طرح کے کاموں میں صرف کرپشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو بجلی کے بل کم کر دیجئے، جو آپ نے وعدہ کیا تھا 200 یونٹ دیں گے، 300 یونٹ دیں گے فری، خدارا وہ سستے کر دیجئے، مفت ہمیں نہ دیجئے لیکن سستے کر دیجئے۔ یہ جو 201 یونٹ ہو جائے تو 50 روپے 60 روپے یونٹ کا ظلم ہمارے اوپر جو بجلی گرائی جاتی ہے نا، بس یہ ظلم بند کر دیجئے، جو ایک مناسب ریٹ ہے وہی لاگو کر دیجئے۔ نہ ہمارے بچوں کو آپ کھانا دیں، نہ ہمارے بچوں کو آپ دودھ پلائیں، ان کو بس سادہ پانی مل جائے، کتابیں ان کو ملتی نہیں ہیں، تعلیم کا نظام فارغ ہے، اس کو بہتر کریں۔ اور دوسرا، آپ نے ایئر ایمبولینس شروع کی، آپ نے پتہ نہیں کیسے کیسے پیکیجز، کیسے کیسے مطلب آپ نے منصوبوں کے اوپر آئے دن اناؤنس کرتی ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آٹا سستا ہوا تھا، روٹی سستی ہوئی تھی، نان سستا ہوا تھا، کچھ چیزیں سستی ہوئی۔ اب جو دکانوں کے اوپر، اسٹور کے اوپر جو مطلب دالیں وغیرہ ہیں، یہ سب پھر مہنگا ہونے کو جا رہا ہے، پھر مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نوٹس لیں، کون مہنگا کر رہا ہے بلا وجہ، کیوں ان کے اوپر مطلب مہنگائی کا جو ہے یہ بوجھ جو ہے نا مسلط کیا جاتا ہے عوام کے اوپر۔ دکانوں کے اوپر یہ جو مٹیریل ہے یہ پھر سے مہنگا ہونے کو جا رہا ہے، اس کو سستا کروایا جائے۔ آپ ہمارے بچوں کو کھانا نہ کھلائیں، ہمارے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ اگر آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے نا، شہباز شریف صاحب کو بھی کہیں، اگر کوئی اچھا چاہتے ہیں ہمارے ملک کا، تو بے نظیر انکم سپورٹ کی لعنت ختم کی جائے۔ پاکستان کی خواتین بکاریوں کی طرح لائنوں میں لگی ہوتی ہیں، ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پیسے بانٹنے والے ان سے رشوت بھی لیتے ہیں، اور جو خواتین جوان ہوتی ہیں ان کے نمبر لے کر ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے دینے کے لالچ میں مس یوز بھی کرتے ہیں۔ خدارا یہ گھٹیا سے گھٹیا جو سسٹم پاکستان کے اندر بھیک کا نظام چل رہا ہے، کوئی احساس پروگرام چل رہا ہے، کوئی یوٹیلٹی اسٹوروں کے اوپر سسٹم چل رہا ہے۔ پاکستان میں مجبور اور غریب لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کو وظیفہ دینا ہے نا، ایک چیز یاد رکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ چل رہا ہے، اس طرح کے جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں، حقداروں کو 10% سے بھی کم لوگوں کو پہنچتا ہے، باقی سارے کا سارا وہ لوگ لے رہے ہیں جن کے حق نہیں بنتے، یا وہ لوگ لے رہے ہیں جو مطلب عہدے دار ہیں، جو مطلب ملازم، سرکاری ملازمین ہیں، ان کی بیویاں بھی لے رہی ہیں۔ دوسرا، کرپشن کی نظر بھی ہو رہا ہے، قومی خزانے کے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ ہاں، ہمارے ملک کا قرضہ اگر آپ کچھ لوگ کچھ کم کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کی نیکی ہوگی۔ ہمارے بچوں کو نہ دودھ پلائیں، نہ کھانا دیں، نہ ایئر ایمبولینس کا۔ اب کیا کریں ہم؟ آپ گنتی کر لیجئے گا کہ پورے ایک سال 365 دنوں میں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کتنے لوگوں کو۔ دکھانے کے لیے صرف ایک مریض پچھلے دنوں ایئر ایمبولینس نے اٹھایا، کہ یہ دیکھیے جی پاکستان میں ایئر ایمبولینس نے مریض کو اٹھایا اور وہاں منتقل کر دیا۔ ہسپتالوں میں جب مریض پہنچتا ہے وہاں ڈاکٹر اسے منہ نہیں لگاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہوتے، جو جونیئر جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ کتے کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نرسز جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کو دیکھ کر، ان کا رویہ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ شاید یہ اسرائیل سے آئی ہیں، پاکستانیوں سے اس لیے اتنی نفرت کرتی ہیں، یا پھر یہ جو عوام جو ہے یہ کسی دشمن ملک کی ہے اور یہ نرسیں پاکستانی ہیں اس لیے ٹوٹ پڑتی ہیں۔ کسی بھی سرکاری اسپتال میں جائیے، لوگوں کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کی تربیت کیجیے۔ یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ نرسز ہیں، ان کو ان کا جو گھٹیا رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، سب سے پہلے اس کو ختم کیجیے، اس کا نوٹس لیجیے۔ اسپتالوں میں ادویات موجود نہیں ہیں، ایئر ایمبولینس کا کیا کریں گے ہم؟ ہمارا ملک پہلے ہی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اتنے اعلانات مت کیجیے، کرپشن کے دروازے مت کھولیے، جو کچھ بھی کر لیں، جب 18-20 ہزار 30-40 ہزار بجلی کا بل آتا ہے نا، آپ کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مہربانی کیجیے، تو ایئر ایمبولینس کا جو سسٹم ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ہسپتالوں کا نظام بہتر کریں، وہاں پر لوگوں کو ادویات جو ہے نا وہ میسر آئیں۔ ڈاکٹرز اور سارا سٹاف مل کر جیسی ادویات آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں، وہ پرائیویٹ کلینکس میں جا کے لوگوں کو، اپنے پرائیویٹ کلینکس میں جا کر وہ ان کو فروخت کرتے ہیں۔ ساری ادویات جو ہے نا کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں، تو تھوڑی بہت سستی مستی شاید کبھی ادویات وہاں میسر ہوں، وہ بھی جب کبھی حکومت سختی کرتی ہے۔ تو ڈاکٹرز کا جو اخلاق کا جو مطلب فقدان ہے، نرسز کا،
اس کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ پچھلے دنوں شیخ اوپرا کے مدر اینڈ چلڈرن کمپلیکس وہاں کسی سلسلہ میں مجھے جانا ہوا، تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں ایک لیڈیز اپنے بچے کے لیے میڈیسن لکھوانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے روم میں، لیڈیز ڈاکٹر تھی، اس کے روم میں داخل ہوئی، تو اس ڈاکٹر نے ایسے گھٹیا الفاظ میں، ایسے گھٹیا انداز میں اس عورت کو جھانٹ کر باہر پھینک دیا، ڈال دیا اس کو۔ اگر میں پیچھے نہ چلا جاتا تو ممکن ہے کہ وہ اس کی فائل کو اٹھا کے کہیں وہ کوڑے دان میں، اس کی جو باسکٹ ہوتی ہے اس میں پھینک دیتی، لیکن پھر جب میں پیچھے داخل ہوا تو پھر اس نے اس کو کافی بے عزتی کرنے کے بعد اس نے 2 الفاظ لکھے، میڈیسن پتہ نہیں کون سی لکھی، چلو جاؤ، اور وہ پھر اس کے بعد وہ اس عورت کو باہر اسٹور سے وہ میڈیسن خریدنی پڑی۔ پھر میں اس روم میں گیا جہاں بچوں کو آکسیجن لگائی جاتی ہے، وہاں پر بھی ایک نرس موجود تھی جو جس کی ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ اگر کوئی خاتون اپنے بچے کا پتہ کرنے آتی ہے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑنا ہے، اس کی بے عزتی کرنی ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ ہمارے بچے کی حالت سیریس ہے، اسے دیکھیں، تو اس کے کیا الفاظ ہوتے ہیں کہ میں آپ کے بچے کو سر کے اوپر اٹھا لوں، سر پہ بٹھا لوں اس کو، یعنی بے عزتی کر کے خواتین کو باہر نکالنا۔ جو سیکورٹی گارڈ باہر بیٹھا ہوا ہے، لیڈیز بیٹھی ہوئی، پہلے وہ پیسے لے کر لوگوں کو اندر داخل کرتی ہیں، پھر آگے جو روم ہوتا ہے نا، جہاں بیڈ ہوتے ہیں، جہاں بچوں کو مطلب رکھا جاتا ہے، وہاں پر جو خاتون ہوتی ہے پھر وہ 100-200 روپے وصول کرتی ہے۔ اس طرح کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے۔ خدا را ایئر ایمبولینس کی بجائے پاکستان کے ڈاکٹرز کی تربیت کا سسٹم جو ہے نا وہ کچھ بہتر کیا جائے، وہاں ادویات میسر آئیں، اگر بڑے بڑے اعلانات کرنے کی بجائے جو قومی خزانے کے اوپر بوجھ کا باعث بنتے ہیں، جو پہلے سے سسٹم چل رہا ہے اسے بہتر کر دیجیے، بجلی کے بل کم کر دیجیے۔ خدا حافظ۔